بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں اریج فرام اریج's ناول ایڈکشن۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول طلب ہے تو ہے نشہ، ریٹن بائی اریج شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 14۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ارجن بہت مزے سے بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے کھانا لگا رہی تھی، یقیناً وہ پہلے سے کھانا کھا چکی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ بیگم آپ چائے بنا دیں، بھی تھوڑی دیر میں ایک میٹنگ ہے، دوبارہ سے جانا ہے۔ بابا ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو فوراً ہی ہاں میں سر لاتے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا اتنی چائے نہیں پیتے، کالے ہو جائیں گے، اور اگر کالے ہو گئے نا تو میں نے اپنی ماں کو آپ کے ساتھ نہیں رہنے دینا۔ ایک منٹ، بلکہ میں آپ سے باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ سے تو میری رشتہ داری ختم ہو گئی ہے نا۔ وہ اپنی کوئی پرانی بات یاد کرتے ہوئے بولا۔ بابا نے ایک نظر سے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوئے ہوئے، بابا نے رشتہ داری تو ختم ہو گئی ہے۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، یہ بات اگنور نہیں کروں گا میں جسے تم باتوں میں لگا کر مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ بابا کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ اب کیا کر دیا میں نے بابا جان جو آپ اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں چپکاتا ان سے سوال کرنے لگا۔ اوئے ہوئے، معصومیت ختم ہے ارجن دتے، ختم ہو گئی معصومیت نے، خودکشی کر لی ارجن دتے آ کے۔ کیا کر دیا کہ بچے تم ڈرا رہے تھے آلیانہ کو کمرے میں، تم نے اسے ڈرایا کہ تم اس پر ایسڈ پھینک دو گے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، تمہیں پتہ ہے لڑکیاں اس معاملے میں کتنی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ اس نے یقیناً تمہاری اس دھمکی کو سچ سمجھا ہوگا۔ اور بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے معصومیت دکھائی تھی۔ اوئے ہوئے، کیوں کروں گا کہ بچے اتاروں جوتا میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میرے باپ نہیں ہو، رگ رگ سے واقف ہوں میں تمہاری۔ تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، تمہاری ساری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے میں، ایک ایک چیز سے واقف ہوں میں۔ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے مت کرنا، بہت اچھے سے جانتا ہوں میں جو تم اوپر کر کے آئے ہو۔ وہ لڑکی سچ بول رہی تھی اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ ڈرامے بازیاں تمہاری ماں کے سامنے چل سکتی ہیں، میرے سامنے نہیں۔ آئندہ تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے سخت لب و لہجے میں تنبیہ کی تھی۔ میں تو کروں گا، کیا کر لیں گے آپ؟ جب وہ لڑکی میرے اور میری بیوی کے بیچ میں آئے گی، میں تب اس کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا۔ اور ایک منٹ، آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں یہ صرف یہ جھوٹا ڈرامہ کر کے اسے دھمکی دے کر چھوڑ دوں گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اگلی دفعہ اس نے میرے یا میری بیوی کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو میں سچ مچ میں اس پر تیزاب پھینکنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں سوچوں گا۔ پھر سرجریاں کرواتے رہیے گا اپنی بہو کی۔ وہ کھل کر سامنے آیا تو بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کاش وہ اسے ڈرامہ ہی کرنے دیتے، کم سے کم تھوڑا بہت تو معصومیت دکھا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے اصل شیطانی روپ میں آتے دیکھ بابا بھی گھبرا گئے تھے۔ اوئے ہوئے، ان معصومیت بھی بابا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، پھر اے روپ بابا ہضم کرے۔ تمہاری ماں واپس آ رہی ہے آج، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے کندھے اچکائے تھے۔ میری ماں میرے پاس ہی ہے، مجھے کسی اور ماں کی ضرورت نہیں۔ اس ماں کو پیک کر کے ذریعہ آپ کے حوالے کر دیجیے، دونوں ساس بہو سیم مائنڈ سیٹ، بیسٹ رہیں گی اس کی۔ اس نے ایک نظر کچن سے باہر آتی آسیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ لیکن تم تو ناراض ہو نا اس سے بھی؟ بابا نے کچھ یاد کروایا تھا۔ کل رات تک تو وہ ان سے زیادہ ہی ناراض تھا، لیکن اب اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا مان چکا ہے۔ اوئے ہوئے، آج میری ماں نے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، جب آپ چپ کھڑے تھے نا تب وہ لڑ رہی تھی۔ ارے ان کو تو 7 خون معاف، آپ مجھے میری ماں کے خلاف ورگلائے مت۔ وہ آسیہ بیگم کے قریب آنے پر ان کے گرد اپنا حصار بناتا ان سے چپک گیا تھا۔ میرا پیارا بچہ، وہ اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولی تھی۔ امی مرزا کو لے کر جاؤں گا نا شام کو ڈنر پر، آپ مکر تو نہیں جائیں گی نا؟ اس نے معصومیت سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم ضرور لے کر جاؤ مرزا کو ڈنر پر، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ بلکہ میں اس لڑکی کو بھی ابھی کہتی ہوں تیار ہو جائے، اپنی بہن کے ساتھ مل کر فضول میں میرے بیٹے کو ستا رہی ہے، اور آپ کو بھی اس مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس لڑکی کو میں خود سمجھاؤں گی کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ یہ آلیانہ تو پاگل ہی ہوگی، اپنی سگی بہن کا گھر توڑنے کی کوشش کری ہے، بیوقوف لڑکی۔ امی کے لہجے میں اب بھی دبا دبا غصہ تھا، جبکہ ان کے غصے پر وہ مسکرایا تھا، اور مسعود صاحب اپنے میسنے بیٹے کو دیکھ کر وسا بھر کر رہ گئے تھے۔ اوئے ہوئے، میسنے بیٹے نا پنگا از ناٹ چنگا۔ جی آنٹی، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ شکل سے اتنی معصوم تھی کہ امی کو ہمیشہ اس پر پیار آتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ آلیانہ سے کئی زیادہ انہیں ارزا پسند تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی خوبصورتی، وہ سچ میں ان کے بیٹے کے لیے بنی تھی۔ ہاں لڑکی، میں نے تمہیں بلایا یہ بتانے کے لیے کہ اب تم چھوٹی بچی نہیں ہو، ماشاءاللہ سے نکاح شدہ، اور ایک نکاح شدہ لڑکی اپنے شوہر کا خاص خیال رکھتی ہے۔ کل سے تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور تم نے اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ شاید پوچھا ہوگا لیکن میرے سامنے نہیں پوچھا۔ انہیں اچانک ہی یاد آیا کہ کل رات ارجن اسی کے کمرے میں تھا، تبھی تو اس کی بہن صبح طوفان مچانے ان کے کمرے میں آئی تھی۔ یہ ڈریس دیکھو، میں نے تمہارے لیے آرڈر پر بنوائے ہیں، آج تم ارجن کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہو۔ ارجن کو سرخ کلر بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس ڈریس میں اچھی طرح سے تیار ہو کر اس کے ساتھ وقت گزارو۔ یہ نکاح کے بعد یقیناً تم لوگوں کی پہلی ڈیٹ ہے، اسے یادگار بنانا چاہیے۔ یہ ڈریس پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، ارجن پورے 7 بجے تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ دیکھو میں تمہیں لمبی چوڑی باتوں میں نہیں الجھاؤں گی، بس اتنا کہوں گی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تھوڑا ضدی ہے، تھوڑا نخرے والا، لیکن میرے لیے وہ بے حد عزیز ہے۔ سچ کہوں تو ذریعہ آپ سے کہیں زیادہ میں نے صرف ارجن کو جنم نہیں دیا، باقی میرے لیے اس سے زیادہ عزیز اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا دکھ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نہیں جانتی تمہاری بہن سچ بول رہی ہے جھوٹ، لیکن میں اپنے بیٹے کو دکھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کبھی کسی غلط بات پر ناراضگی نہیں دکھاتا۔ میں مانتی ہوں وہ تھوڑا اکڑو ہے، تھوڑا ضدی ہے، لیکن وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے،
اور یقین کرو تم بہت خوش قسمت ہو کہ ارزن نے تم سے محبت کی ہے۔ اب یہاں وقت پر بات مت کرو، جاؤ اچھی طرح سے تیار ہو۔ میک اپ کرنا آتا ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھی بات ہے، ارزن کو زیادہ میک اپ میں لدی لڑکیاں پسند بھی نہیں ہیں۔ آنکھوں میں کاجل ڈالو اور تھوڑی سی لبوں پر لپسٹک لگا لو، اتنی تیاری کافی ہے تمہارے لیے، تمہاری عمر کی لڑکیاں زیادہ میک اپ نہیں کرتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے انہیں دیکھا تھا۔ میری عمر کی لڑکیاں تو شادی بھی نہیں کرتی، اس نے بڑی معصومیت سے کہتے ہوئے لب دبا لیا۔ اب کہیں اس کی ساس یہ بات سن کر جلاد روپ نہ اختیار کر جائے۔ اوئے ہوئے، لیکن تمہارا نکاح ہو چکا اور مزید 1 مہینے میں رخصتی ہوگی، اپنے دماغ کو اس بات کے لیے تیار کر لو۔ باقی اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ تھا تو خود پھر خوشی خوشی نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویڈیو دیکھی ہے میں نے، 1 دفعہ نہیں 4-5 دفعہ ارزن نے دکھائی ہے، ہر دفعہ ویڈیو دیکھ کر یہی محسوس ہوا کہ تم کافی خوشی خوشی نکاح کر رہی ہو، کہیں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہو رہی تمہارے ساتھ۔ اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اب تک میں نے یہی اندازہ لگایا کہ تم اس نکاح سے بہت خوش ہو۔ اب جاؤ، جا کر تیاری کرو، میرے بیٹے کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، جتنا اس کے ساتھ خوش رہوگی وہ تمہیں خوش رکھے گا، کوئی بھی فرمائش کر دو میرا بیٹا پورا کرے گا۔ امی نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر ڈریس اٹھا کر چلی گئی تھی۔ ڈریس تو وہ کمرے میں ہی دیکھ چکی تھی جو کہ بے حد حسین تھی، لیکن آج پہلی دفعہ اسے اپنی یہ ساس جلاد محسوس ہوئی۔ کیسے میرا بیٹا کری تھی، 1 دفعہ بھی اسے پیار سے میرا بچہ نہیں بولا۔ بیٹا اتنا پیارا، بہو پیاری نہیں ہے۔ وہ منہ بنا کر کمرے سے آدھی ڈریس نکال کر دیکھنے لگی، دل میں تو وہی ان کے کمرے میں گدگدی ہونے لگی تھی اس ڈریس کو دیکھ کر۔ اب کھول کر ڈریس دیکھا تو دل تھک تھک بھی کرنے لگا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے لگی، یہ سوچے بغیر کہ اسے اس ڈریس میں دیکھ کر آج کوئی اپنے ہوش و حواس گنوانے والا ہے۔ آج تو پورے کا پورا گھائل ہونے والا تھا اپنی معصوم سی بیوی کے معصوم سے حسن پر۔ اوئے ہوئے، گھائل تو پہلے بیچارہ ہویا پیا اور پرزے ہوئی نے منڈے دے۔ کیا ہو گیا علیانہ؟ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، تم اب ضرورت سے زیادہ گھبرا رہی ہو، ذرا سی بات کو تم نے بتنگڑ بنا دیا۔ وہ پانی پی رہا تھا، صرف تم سے اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ مرزا کو باہر لے کر جانا چاہتا ہے، تم نے اسی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ اسے زبردستی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ارزا اس کے روم سے جا چکی تھی کیونکہ امی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ذرا آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے، آپ کو لگتا ہے میں اتنی بے وقوف ہوں جو یہ بات نہیں سمجھ پاؤں گی؟ وہ پانی پی رہی ہے، مجھے ڈرا رہا ہے۔ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ کیا آپ اپنے بھائی کو جانتے نہیں؟ اس نے اپنی جیب میں شیشے کی ایک بوتل ڈال رکھی تھی جس میں تیزاب تھا، آپ لوگوں کے اندر آتے ہی اس نے اپنی جیب میں بوتل واپس ڈال کر پانی کی بوتل اپنے منہ سے لگا لی تاکہ وہ اپنے ڈرامے میں کامیاب ہو پائے۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بات کو مان جاتی ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کیا اسے میری اجازت کی ضرورت ہے ارزا کو کہیں باہر لے کر جانے کے لیے؟ وہ اپنی مرضی کرتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ارزا کو باہر لے جانے سے پہلے مجھ سے اجازت مانگنے کے لیے میرے کمرے میں آئے گا؟ اب کہ وہ اسے ریزن دینے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں آف کورس وہ آئے گا، کیونکہ تم ارزا کی بہن ہو، تمہیں اسے لے کر بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو، تم نہیں چاہتی کہ ارزن اس کے ساتھ رہے۔ ارزن صرف ارزا کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ بھی اچھا بانڈ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اوئے ہوئے، بہت اچھا، بہت زیادہ اچھا بانڈ شیئر کرنا چاہتا ہے اتنا۔ یقیناً وہ تمہاری اجازت کے بغیر اسے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ تم سے اجازت لینے اس کمرے میں آیا تھا، ورنہ وہ یہاں آتا ہی کیوں؟ وہ ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ کسی لڑکی کے کمرے میں تنہا گھس جائے۔ دیکھو علیانہ، میں اپنے بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ شرارتی ہے، ضدی بھی ہے، مگر وہ تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے رشتوں کو لے کر بہت پوزیسو ہے اور تمہیں بھی اس گھر کا حصہ مانتا ہے۔ تم بیکار میں اتنی پریشان ہو رہی ہو، شاید تم اسے زیادہ سر پر سوار کر چکی ہو، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اچھا تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، رائٹ؟ میں جھوٹی ہوں اور ورژن سچا ہے آپ کے لیے۔ آپ کا وہ بھائی سچا ہے جو زندگی کے کسی بھی میدان میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، ہمیشہ آپ کے خلاف رہا۔ وہ بھائی آپ کے لیے اچھا ہو گیا صرف اس لیے کیونکہ اس نے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھام رکھی تھی، رائٹ؟ اور میں اتنا بڑا الزام لگا رہی ہوں اس پر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی پاگل ہوں کہ میں اس پر اتنی بڑی بات کر ڈالوں گی؟ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ بنا ثبوت کے اس پر اس طرح کا الزام لگاؤں گی؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں جھوٹی سے اب کی دفعہ۔ اسے رونا آ رہا تھا، وہ خود کو سچا ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہیں جھوٹا ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں علیانہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی، تم فضول میں بات کا بتنگڑ بنا رہی ہو۔ یقین کرو اس معاملے میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دے سکتا، میں نیچے جا رہا ہوں، اگر تمہیں آنا ہوا تو آ جانا۔ وہ اسے دیکھ کر کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے ارزن پر بے حد غصہ آ رہا تھا، کتنی آسانی سے وہ سب کو اپنا یقین دلا گیا تھا اور وہ سچی ہونے کے باوجود بھی کسی کو اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا پائی تھی۔ وہ بہت چالاک تھا اور اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، لیکن اب علیانہ کو بھی اسے منہ توڑ جواب دینا تھا۔ وہ اس کے سامنے کمزور ہرگز نہیں پڑ سکتی تھی، اس کی بہن کی زندگی کا سوال تھا۔ چل نہیں کمزور پڑنا تو پھر آپ ہی بیست ہوئیں گی۔ وہ نیچے جانے کی بجائے ارزا کے کمرے میں اس کے پاس آئی، اسے اپنی بہن کو یقین دلانا تھا کہ وہ غلط نہیں ہے، اس لیے وہ سب کو اگنور کر کے سیدھی ارزا کے کمرے میں آئی تھی۔ جب اسے آئینے کے سامنے خوبصورت سی ریڈ کلر کی فراک میں کھڑے دیکھا، وہ اپنے لمبے بالوں کو کھول کر پیچھے کی طرف کر رہی تھی۔ آپ کی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اور دیکھیں مجھے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ یہ ڈریس کتنی خوبصورت ہے، آنٹی نے مجھے دی ہے۔ وہ اسے پوری طرح سے گھوم کر ڈریس دکھاتے ہوئے کافی خوشی سے بتا رہی تھی۔ انہوں نے تمہیں دی اور تم نے فوراً ایکسیپٹ کر لی؟ کسی سے گفٹ لینے سے پہلے خیال رکھا جاتا ہے ارزا، اور میں نے تمہیں کسی سے گفٹ لینے سے سختی سے منع کیا ہے، وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ جی آپ ہی، وہ آنٹی نے مجھے یہ ڈریس آج رات کو پہننے کے لیے دی ہے، میں ارزن کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں نا، تو انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے یہ والی ڈریس پہن کر جانا ہے۔
عزت تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ میں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوں، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اس لڑکے سے دور رہنے کے لیے کہا اور تم اسی کے ساتھ اپنی نزدیکیاں بڑھا رہی ہو۔ اسے بےحد غصہ آیا تھا ارزا کے اس طرح خوشی خوشی تیار ہونے پر۔ آپ ہی پلیز ارجن کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیجئے، وہ ایسے نہیں ہے جیسا آپ انہیں سمجھتی ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ انہیں بہت غلط سمجھ رہی ہیں، ایک دفعہ انہیں سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ میں جانتی ہوں آپ اس چیز کو لے کر پریشان ہے کہ ارجن نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، لیکن ایسا نہیں ہے آپ بھی۔ میں جانتی ہوں اس وقت مجھے نکاح کا مطلب نہیں پتہ تھا، مجھے اس وقت صرف اور صرف اپنی دوست اور اپنے کریئر کی فکر تھی، لیکن اب میں نکاح کا مطلب سمجھنے لگی ہوں۔ وہ انسان میرا شوہر ہے، بالکل ویسے جیسے زریاب بھائی آپ کے شوہر ہیں۔ زریاب بھائی کی طرح ارجن بھی بہت اچھے ہیں، بس ان کا انداز تھوڑا الگ ہے، اور اب ہر انسان ایک جیسی پرسنالٹی کا مالک تو نہیں ہوتا نا۔ میں جانتی ہوں زریاب بھائی آپ کے شوہر ہیں، آپ کو ان کی پرسنالٹی اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن میرے شوہر تو ارجن ہے نا، میں ان کی پرسنالٹی سے اٹریکٹ ہوں۔ اور آپ ہی سب سے بڑھ کر میں نے طلاق کا مطلب سمجھا، اور یقین کریں طلاق اللہ کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے، اور میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ ارجن برے نہیں ہے کہ میں اللہ کی نافرمان بن جاؤں۔ ارجن میں ایسی کوئی برائی نہیں کہ میں ان سے طلاق کی ڈیمانڈ کروں۔ ارجن ایک اچھے انسان ہے، ایک اچھے بیٹے ہیں، ایک اچھے بھائی ہیں، اور یقیناً وہ ان فیوچر وہ اچھے ہسبینڈ بھی ثابت ہوں گے۔ مجھے ارجن کے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنا شوہر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ہر چیز کو سمجھا، ہر چیز کو پڑھا، جاننے کی کوشش کی ہے۔ یہ نکاح میں نے خود اپنی مرضی سے کیا، اور ارجن کو ایز اے لائف پارٹنر ایکسیپٹ کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو اچھی بات ہے نا کہ ہم دونوں بہنیں ہمیشہ ایک ہی گھر میں رہیں گی۔ پلیز آپ اپنی ضد چھوڑ دیں۔ یقیناً ارجن ویسے نہیں ہے جیسا ہم سفر آپ میرے لیے چاہتی تھی، لیکن میں اس بات کا آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ ارجن ایک ایسے انسان ضرور ہے جو میں ڈیزرو کرتی ہوں۔ مجھے ارجن کے ساتھ اپنا یہ رشتہ دل سے قبول ہے۔ پلیز آپ بھی ارجن کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیجئے۔ آج آپ نے جو کیا اس نے سب گھر والوں کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ اس گھر کے لوگ ارجن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کو ارجن پسند نہیں، اس لیے آپ نے اس طرح کی حرکت کی، تو مجھے بھی بہت برا لگا۔ پلیز اب آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ میں آلموسٹ تیار ہوں، اب میں چاہتی ہوں 7 بجنے میں صرف 2 منٹ باقی ہیں، یقیناً ارجن آنے والے ہوں گے۔ واپس آ کر آپ کو بتاؤں گی ہماری فرسٹ ڈیٹ کیسی رہی۔ میں نے فرسٹ ڈیٹ پر لڑکیاں کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے یوٹیوب سے دیکھ کر۔ میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں اور نروس بھی، باقی آپ کو واپس آ کر بتاؤں گی۔ گڈ بائے۔ وہ اپنی کہتی اس کے گلے سے لگتی باہر بھاگ گئی، جبکہ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے خدا علیانہ بھی حیران رہ گئی۔ ارجن نے بہت آسانی سے اس کے دماغ میں اپنا رشتہ فکس کیا تھا، اور یقیناً یہ چیز اس کے لیے آگے بہت خطرناک ثابت ہونے والی تھی۔ اور تیرا فکس کر اندر انتظار کر درندہ نہ بیٹھ کے۔ شکر ہے ارزا نے بھی زندگی میں پہلی بار کوئی اچھی بات کی ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو امی نے بے ساختہ اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے پاس آتی اس کا ماتھا چومتے ہوئے محبت سے بولی تو اس کی نگاہیں اپنے آپ ہی جھک گئی۔ تھینک یو آنٹی، اور اس ڈریس کے لیے بھی تھینک یو، بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ وہ دل سے کہہ رہی تھی، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ میں تمہاری ساس ہوں، مجھے ارجن کی طرح امی کہہ کر پکارا کرو ورنہ پٹو گی میرے ہاتھوں۔ وہ نرمی سے اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً اپنے دوسرے کان کو چھوا۔ سوری، اب امی کہا کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی جب ارجن کی گاڑی کا باہر آ رکی۔ پورے 7 بجے حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ جاؤ بیٹا میرا اتاولا بیٹا آ گیا، اچھے سے انجوائے کرنا اپنی ڈیٹ کو، واپس آ کے مجھے بتانا کیا کیا ہوا۔ پہلی ڈیٹ پر نا لڑکیاں گفٹ لازم لیتی ہیں، اگر اس نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا نا تو پھر اس کی خیر نہیں، چلو جاؤ۔ وہ اس پر کچھ پڑھ کر پھونکتی ہوئی اسے جانے کی اجازت دے چکی تھی، جبکہ ارزا نے ایک نظر باہر کھڑی اس کی گاڑی کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف اپنے قدم اٹھائے تھے۔ وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ ارجن نے مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے گاڑی کے دوسرے دروازے کی طرف آتے ہوئے دروازہ اس کی خاطر کھولنے لگا۔ ارزا کے لبوں پر بڑی پیاری مسکان آئی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ یہ شخص اچانک سے اتنا اچھا کیوں لگنے لگا تھا؟ پہلے تو اسے بالکل پسند نہیں تھا، پھر اب کیا ہو گیا تھا کہ وہ اتنا اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس بھری دنیا میں صرف وہی شخص اس کا اپنا ہے۔ اس کی فیلنگز بدل رہی تھی، نکاح کے بعد سے نہ چاہتے ہوئے نکاح کی اہمیت کو سمجھنے لگی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے کالج میں اس نے اپنی ٹیچر کو اپنے نکاح کے بارے میں بتایا، سب کچھ تو نہیں، بس یہ بتایا کہ اس کا نکاح اس کی بہن کے دیور کے ساتھ ہوا، اور تب سے اس کی ٹیچر اسے نکاح کے بارے میں سمجھانے لگی تھی، اسے بتانے لگی تھی کہ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک تو شادی صرف نئے کپڑے، نئے جوتے اور جوڑری تھی، لیکن اس کی ٹیچر نے اسے سمجھایا تھا کہ نکاح خدا کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ اس نے 2 نامحرموں کو محرم بنانے کے لیے تعلق رکھا ہے، ایک انجانے انسان جسے ہم جانتے تک نہیں۔ نکاح کے بعد وہی شخص ہمارے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بعد یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں کس سے محبت ہوگی، کب ہوگی، یہ رشتہ ہے ہی محبت کا دوسرا نام، اس کے بعد محبت خود ہو جاتی ہے۔ اس نے تو اپنی ٹیچر سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے ارجن سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ ارجن اس کی آپی کو بالکل پسند نہیں، اور ممکن ہے کہ ان کا رشتہ بھی زیادہ دن نہ ٹکے، اور اس کی اس بات پر اس کی ٹیچر مسکرا دی۔ انہوں نے بتایا کہ اسے محبت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ دل کے فیصلے دل خود بخود سمجھدار ہے، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارجن کو اپنا شوہر سمجھنے کے لیے اس سے محبت کرنے کی اس کا دل اپنے آپ اس شخص کی طرف مائل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی بہن کو یہ انسان پسند نہیں تھا، لیکن اس کا دل اسی کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی جب بھی وہ انٹرنیٹ یوز کر رہی ہوتی، اس کا دماغ اپنے آپ اس رشتے کو سمجھنے کی طرف اسے راغب کر دیتا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انٹرنیٹ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں
بیان کیا گیا بیانات پڑھنے لگتی۔ وہ سوچتی نہیں تھی کہ کسی اور چیز کے بارے میں اس کا دماغ ارزن کی سوچوں سے آزاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے خلاف کی کوئی بھی بات وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک سے اسے لگنے لگا تھا کہ ارزن سچا اور پوری دنیا جھوٹی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ پوری طرح اس کے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گاڑی کی طرف آ رہی تھی جب وہ تیز تیز قدم پھٹتا اس کے پاس آیا۔ او سلو موشن کوئین، اتنا سلو نہیں آنا، کوئی برائیڈل شوٹ نہیں چل رہا تمہارا جو یوں سہج سہج کر قدم اٹھاؤ گی، اس میں ابھی ٹائم ہے، لیکن اس وقت تمہاری سستی ہمیں لیٹ کر رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے سے تیزی سے لے کر جاتا گاڑی کے کھلے دروازے سے اسے اندر بٹھانے لگا، جبکہ اس کی بات پر منہ بنا گئی۔ وہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ اپنے بازو لپیٹتے ہوئے چہرہ بگاڑ کر ناراضگی سے باہر دیکھنے لگی۔ او ہو، کیا ہو گیا میری بیوٹی کوئین، اس طرح سے ناراض کیوں ہو گئی؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے چہرہ پھیلانے پر پوچھنے لگا۔ میرا دل کر رہا ناراض ہونے کا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بنا کسی وجہ کے ناراض ہوئی تھی، اس لیے آگے سے مزید ناراضگی دکھانے لگی۔ شاید وہ کوئی وجہ بنانا چاہتی تھی ناراضگی کی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، تمہارا دل ناراضگی دکھانے کا کرا اور یہاں تمہارے سرخ لبوں کو دیکھ کر نیت خراب ہونے لگی ہے۔ وہ کافی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی بے باکی پر ویسے دیکھ کر گھبرا سی کہ آپ کی یہی حرکتیں آپ ہی کو پسند نہیں ہیں، پھر وہ ناراض ہوتی ہیں تو آپ آگے سے مزید ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں۔ وہ اسے اس کی غلطی بتانے لگی کہ اس کی بہن کو وہ کیوں پسند نہیں۔ ارزو جان، میرا جانو، میرا اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے ہم دونوں کے درمیان علاوہ کسی تیسرے کے بارے میں بات کرنے کا، لیکن اگر پھر بھی تم کسی تیسرے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہو تو فیوچر میں ہونے والے ہمارے بچوں کے بارے میں بات کر سکتی ہو، تب شاید میں اتنا برا فیل نہیں کروں گا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بے باکی سے بولا تو اس کی بات پر اس کے گال سرخی سے دہکنے لگے تھے۔ اف، بے شرم انسان، آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں کبھی بھی، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہوتی ہوئے بولی تو ارزن نے کہکا لگایا تھا۔ میری جان، میں صرف کچھ بھی بولتا نہیں بلکہ کچھ بھی کر بھی دیتا ہوں، اور تمہیں اس بات کا اندازہ آج رات ہو جائے گا جب میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کروں گا۔ خیر، کھانا ٹھیک سے کھانا، وہ کیا ہے نا کہ آج کی رات تم پر بہت بھاری ثابت ہونے والی ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، آج میں تم پر بالکل ترس نہیں کھانے والا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شرارت اور بے باکی سے بولا۔ یقیناً وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہنستی مسکراتی تو اسے پیاری لگتی تھی، لیکن اس کا ڈرا سہما روپ اسے بالکل ہی پاگل کر دیتا تھا، اس لیے وہ شرارتی انداز میں اسے ڈرا رہا تھا اور وہ ڈر بھی گئی تھی۔ گاڑی اچانک ریسٹورنٹ کے سامنے رکی تو اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی کم چلا رہا تھا، اسے ڈرا زیادہ رہا تھا، وہ اس سے کافی زیادہ گھبرا گئی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اس نے گاڑی لا کر ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی تو اسے تھوڑا سا سکون ملا۔ وہ اسے ڈنر پر ہی لے کر آیا تھا، ورنہ اس کی نیت تو اسے کہیں اور لے کر جانے کی تھی۔ یقین مانو، اگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ترس نہ آ رہا ہوتا تو تمہیں یہاں لے کر آنے کے بجائے اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جاتا، اور پھر وہاں تو خیر چھوڑو، وہاں پہ چلتے ہیں، ڈنر کے بعد کتنا ٹائم لگے گا، کیا خیال ہے؟ وہ آنکھ دبا کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس کی باتیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی، اس کے ارادے کیا تھے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اوہو، یہ انسان تو سچ مچ میں آج اس کی جان پر بنایا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے اسے کسی پرنسس کی طرح باہر لاتے ہوئے سر کو خم دیا تھا۔ کم مائی بیوٹی کوئین، چلو تمہیں ایک بہترین سا ڈنر کرواتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ڈیٹ کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے وہ اسے اندر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ وہ جو اس کے پرنسس ٹریٹمنٹ پر خوش ہوئی تھی، اس کی بات پر ایک دفعہ پھر سے گھبرا گئی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، ڈنر کے بعد ہم واپس گھر چلیں گے، اس نے ارزن کو دیکھتے ہوئے بتانے کی کوشش کی، جبکہ وہ ناک سے مکھی اڑا گیا۔ ڈارلنگ، تمہیں کس نے کہا کہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور دینے کے لیے؟ تم آرام سے ڈنر کرو، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ چلو آ جاؤ، ویٹر انتظار کر رہا ہے، صرف تمہاری خاطر میں نے پورا ریسٹورنٹ بک کروایا تاکہ ہماری یہ ڈیٹ مزید خوبصورت بنائی جا سکے۔ اس ڈیٹ کو تم ہمیشہ یاد رکھو گی، آخر شادی کے بعد کی ہماری پہلی ڈیٹ ہے۔ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کی نازک سی کمر میں اپنا مضبوط چوڑا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ مسٹر ارزن شاہ، ہماری شادی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے، اور نکاح کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ اسے اس طرح کی کسی بات کی امید نہیں رکھتا تھا۔ ڈارلنگ، یہ مولویوں کو اتنا ہی سنو جتنا میرے لیے فائدہ مند ہو، بہت زیادہ نہیں، یہ تو تمہاری بہن والا رول ادا کرنے لگے میری لائف میں۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ مولویوں کے بیانات سن کر یہ سب کچھ کہہ رہی ہے، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ یہ سب کچھ میں نے یوٹیوب سے نہیں بلکہ اپنی ٹیچر سے سیکھا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ نکاح اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نکاح صرف مجھے آپ کے ساتھ جوڑتا ہے، آپ کے ساتھ ساری زندگی یہ رشتہ نبھانے کا حکم دیتا ہے، لیکن ابھی تک ہماری شادی نہیں ہوئی، اصل چیز رخصتی ہوتی ہے۔ وہ بڑی سمجھداری سے باتیں کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے اپنی ارزا کی بجائے کہ سیانی سی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ سو انٹیلیجنٹ، کتنی سیانی بچی بن گئی ہو۔ لیکن ڈارلنگ، تمہاری معلومات کے لیے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ رخصتی ہو چکی ہے، میں تمہاری رخصتی کر چکا ہوں، اپنے کمرے میں لے گیا تھا، لیکن میری امی کو تم پر ترس آ کے کہ وہ تمہیں رشتہ سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتی ہیں، بس اسی لیے میں نے اس بات کو مانا، ورنہ اس سے معاملات میں ارزن شاہ خود بھی اپنی بھی نہیں سنتا۔ یہ جو تم شادی اور رخصتی کے کانسیپٹ کو مکس کر رہی ہو نا، مت کرو، تمہاری رخصتی ہو چکی ہے، تم ہر طرح سے میری بیوی ہو، اور میں جب چاہوں تم سے اپنے حقوق پورے کر سکتا ہوں۔ خیر فی الحال ہم یہ ساری باتیں نہیں کرتے، چلو آؤ کھانا کھا لو، پھر مزید میں تمہیں اس رشتے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ کرسی کھینچ کر نکالتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔
کھانا بہت پرسکون ماحول میں کھایا گیا، لیکن کھانے کے بعد وہ اس کے سامنے اچانک ہی ہاتھ پھیلاتے اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا، جبکہ وہاں پر کچھ میوزیشین بہت خوبصورتی سے میوزک پلے کرنے لگے تھے۔ وہ ایک دم ایکسائٹیڈ سی ہوتی اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پکڑا گئی، جبکہ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے اسے لے کر سینٹر میں آیا تھا، جہاں شاید ڈانس کے لیے خاص جگہ بنائی گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا آہستہ آہستہ سے موو کرنے لگا۔ طلب ہے تو ہے نشہ، غلام ہے دل یہ میرا، کھل کے ذرا جی لے تو آجا میری باہوں میں آ، مریض عشق ہوں میں کر دے دعا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ ارجن اسے گھما کر اس سے دور ہونے سے پہلے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے واپس اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کا انداز اتنا دل پر آنا تھا کہ ارزا اس کے قریب آتی اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتے بے ساختہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ گانے کی لیرکس کے ساتھ ساتھ وہ بےحد خوبصورتی سے اس کو خود کے ساتھ لپٹائے کافی بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا اسے موو کر رہا تھا۔ اس کا انداز ارزا کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ تجھے میرے رب نے ملایا، میں نے تجھے اپنا بنایا، اب نہ بچھڑنا خدایا، محبت روح کی ہے لازم غذا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ اور اسے ایک دفعہ پھر سے خود سے دور کرتے ہوئے ایک جھٹکے میں اس کا بازو چھوڑتا اسے گھماتے ہوئے واپس اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی اب کی دفعہ اپنا سر ارجن کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ چاہا تجھے میں نے وفا سے، مانگا تجھے میں نے دعا سے، پایا تجھے تیری ادا سے، کرم حد سے زیادہ مجھ پہ تیرا، ہاتھ رکھ دے تو دل پہ ذرا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ وہ یقیناً اپنے انداز سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ارزا کی نگاہیں اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ دور کوئی ان خوبصورت مومنٹس کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے کسی کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ آلو انہیں جڑا دور کھلوتا کر دا نا۔ ڈارلنگ اب چلو لانگ ڈرائیو پر بھی چلنا ہے، اپنی ڈیٹ کو مزید خوبصورت بنانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہیں ہمیشہ یاد رہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ لیٹس گو۔ ان خوبصورت راستوں کو بتانا کہ میری محبت میرے ساتھ ہے۔ ارجن نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتا اسے باہر کی طرف لے گیا تھا، جبکہ اس کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ ارزا انکار نہیں کر پائی۔ تو انکار کر بھی لے، انہیں کہڑا سن لینا۔ ہائے ارجن، تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ارزا کو اندر بٹھانے لگا جب اچانک سے سالیہ ملک کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ ہوٹل اس نے بک کروایا تھا، تو یہ عورت یہاں کیسے آئی تھی؟ وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شک درست تھا، کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے اور کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یقیناً یہ عورت ہی تھی جو ہر وقت اس کی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ اس سے بہت غصہ آیا تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ میری چھوڑے سالیہ، آپ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہوٹل میں نے آج رات کے لیے بک کروایا تھا، تو یقیناً یہاں پر تو آپ کا آنا جانا ہوگا نہیں۔ آج میں نے اس ہوٹل کی ساری ٹیبلز بک کروائی تھی تاکہ مجھے اور ارزا، میرا مطلب میری وائف کو کوئی تنگ نہ کرے۔ تو پھر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ مجھ پر نظر رکھ رہی ہیں؟ مجھے شک تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا شک کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مطلب آپ سچ میں میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ آپ مجھ پر نظر رکھ رہی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ مجھے خود ہی بتا دیں، اور پلیز نو بہانے بازیاں، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگوں سے سخت چڑ ہے۔ ارزا گاڑی کے ساتھ کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اتنے غصے میں اس عورت سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ حیران بھی تھی کہ آنٹی کیوں ارجن پر نظر رکھ رہی تھی۔ آنٹی نے نظر پوری رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کچھ کیا ہوگا ارجن، چین نہیں ہے نا آپ کو؟ آپ نے ضرور ان آنٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ دیکھیں آنٹی، آئی ایم سوری، ان کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں، آئندہ یہ ایسا نہیں کریں گے، آپ انہیں معاف کر دیجیے، اور ان کی شکایت ان کے بابا سے مت کیجیے گا، ان کے بابا بہت غصے والے ہیں۔ ارزا پریشانی سے بتانے لگی تھی، جبکہ اس کے منہ سے آنٹی سن کر جہاں ارجن کے منہ سے ہنسی کا فوارہ نکلا، وہیں سالیہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ اور ریئلی یہ چھوٹی سی بچی تمہاری بیوی ہے؟ ایک نظر خود کو دیکھو اور پھر اسے، کیا یہ کہیں سے بھی تمہاری بیوی بننے کے لائق ہے؟ لک ایٹ ہر، یہ تو 16-17 سال کی بچی ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ یہ کوئی پرینک ہو رہا ہے رائٹ؟ تم میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو۔ بہت ہی گھٹیا مذاق تھا، مجھے اس طرح کے مذاق ہرگز پسند نہیں ہے ارجن۔ ناؤ ٹیل می، کون ہے یہ لڑکی، اور تمہارے ساتھ رات کے اس وقت یہاں اس ہوٹل میں کیا کر رہی ہے؟ آئی تھنک تم اس سے ڈیٹ کر رہے ہو۔ اچھی بات ہے، تم کسی کو بھی ڈیٹ کر سکتے ہو، لیکن یہ شادی والا مذاق تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے شاید اس کے مذاق کو انجوائے کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ ارجن نے آنکھیں گھمائی تھی۔ میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے جس کی بنا پر میں آپ سے کوئی مذاق کروں یا آپ کے ساتھ کوئی پرینک کروں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا آپ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی پرینک کرنے کی کوشش کروں، اور یہ لڑکی سچ میں میری بیوی ہے، اور میں شادی کر نہیں رہا بلکہ شادی کر چکا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ چھوٹی سی لڑکی میری منکوہ ہے، نکاح ہو چکا ہمارا، 1 مہینے کے بعد رخصتی ہے، یعنی کہ شادی آپ کو انوائٹ کروں گا، ضرور آئیے گا۔ اور باقی عمر میٹر نہیں کرتی، لڑکا لڑکی سے بڑا ہی ہوتا ہے، بے شک میرے ساتھ 7 سال بڑا ہو یا 10 سال، فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر لڑکی بڑی ہو تو بہت فرق پڑ سکتا ہے، اس لیے میں بڑی لڑکیوں کو اس نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں، بلکہ اب تو میں کسی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ساری نگاہیں میری بیوی کی طرف ہی مرکوز ہیں۔ وہ ارزا کو اپنی باہوں میں پھٹتے ہوئے بے حد نرمی سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ کیا تھا۔
جب اس کی اس حرکت پر ارزا جہاں بوکھلا کر رہ گئی، وہیں صالحہ ملک کو اپنی آنکھوں میں مرچیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم جا رہے ہیں، کافی لیٹ ہو رہے ہیں اور آپ ہمارا وقت برباد کر رہی ہیں۔ ایکسکیوز می، میں چلوں گا۔ ایکسکیوز می، چلو ڈارلنگ، ہم نے لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ اس کے بعد فارم ہاؤس میں خوبصورت رات کو اور خوبصورت بنانے کے لیے وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے جہاں ارزا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا، وہیں صالحہ کو تو آگ سی لگ گئی۔ نو ارزن، نو، تم میرے صرف میرے، یہ چھوٹی سی لڑکی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا جو وہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے۔ نو نیور، تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں نے تمہاری پچھلی غلطیاں بھی نظر انداز کر دی، صرف یہ سوچ کر کہ تم میں چور نہیں، لیکن میں غلط تھی۔ وہ اس کی گاڑی کو اپنی آنکھوں سے اوچل ہوتے دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس کی گاڑی آ کر بنگلے کے باہر رکی تھی۔ ڈرائیور نے تیزی سے نکل کر آ کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اپنی پینسل ہل میں زمین پر قدم جماتے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی جوتوں کی آواز کافی دور دور تک جا رہی تھی۔ وہ سب رات کے ڈنر میں مصروف تھے۔ ڈرائیور گیا ہوا تھا مریم بیگم کو ایئرپورٹ سے لے کر آنے کے لیے، جبکہ صالحہ کو اپنے گھر کی حدود پار کرتے دیکھ مسعود صاحب اور زریاب حیران رہ گئے۔ آئیے آئیے مس صالحہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے۔ یقین کریں، خوش کر دیا آپ نے۔ پلیز آئیے، بیٹھیے نا۔ زریاب نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے نے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے تو میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ مسعود صاحب سے خاص ملاقات کے لیے آئی ہوں، لیکن پھر بھی میرے خیال میں بات آرام سے سکون سے بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ کہ یا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر آپ کے فیملی ممبرز بھی یہاں رک کر میری بات سنیں تو۔ وہ ایک نظر مسعود صاحب کو دیکھتی سامنے رکھے صوفے پر براجمان ہوتی ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کے کانفیڈنس پر خدا لیانا بھی حیران رہ گئی۔ اسے اکثر میگزین اور نیوز میں چیک کرتی رہتی تھی۔ وہ سچ مچ میں ایک آئیڈل ویمن تھی۔ دروازے پر دوسری گاڑی رکتے مریم بیگم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی حویلی کے باہر ایک گاڑی رکے دیکھ چکی تھی۔ یقیناً کوئی مہمان آیا ہوا تھا اور وہ مہمان اس کے وقت سامنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسعود صاحب نے زریاب کو اشارہ کیا تو وہ سکون سے وہاں صوفے پہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ مریم بیگم نے اپنے گھر میں سے انجان لڑکی کو دیکھتے ہوئے آسیہ بیگم سے اشارتاً پوچھا، جو خود بھی کندھے اچکا گئی تھی۔ میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتی۔ دوسری دفعہ آپ کے بیٹے ارزن شاہ نے مجھے انسلٹ کیا، دوسری دفعہ اس نے مجھے ہرٹ کیا، میرا دل توڑا ہے۔ پہلی دفعہ میں برداشت کر گئی، سوچا جانے دیتی ہوں۔ ارزن کا مائنڈ سیٹ میرے جیسا نہیں ہے، وہ بھی میچور نہیں ہے میری طرح، اس نے بہت کچھ نہیں سا، لیکن پھر آج مجھے پتہ چلا کہ اس کی تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ آپ لوگ تو بہت فاسٹ نکلے۔ خیر، میں یہ ساری باتیں کرنے یہاں نہیں آئی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی ہوئی ڈیل کو توڑنے آئی ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ ڈیل ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ تعلق مضبوط ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ ویسے تو یہ ڈیل میں کچھ دن پہلے توڑنے والی تھی جب ارزن نے پارٹی میں مجھے انسلٹ کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اسے معاف کر دیا، لیکن اب بات حد سے آگے بڑھ چکی ہے تو یقیناً وہ معافی کے لائق تو نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میں آپ لوگوں پر فیصلہ چھوڑتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ بالکل ریلیکس انداز میں اپنی پونی ٹیل بالوں کو پیچھے کی طرف گراتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی۔ صالحہ بیٹا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارزن کی شادی کا بھلا ہماری ڈیل سے کیا تعلق، اور ارزن نے آپ کو کب انسلٹ کیا؟ بابا پریشانی سے پوچھنے لگے، جبکہ صالحہ نے ایک نظر انہیں دیکھا کہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر جھٹک گئی۔ من تو لگتا بڈھی کوڑی لال لگام اپنا رشتہ لے کے آ گئی ہے۔ ویلکم ہوم میری جان، ہم اپنا ہنی مون یہیں پر سیلیبریٹ کریں گے۔ مجھے تمہاری بہن پر بالکل بھروسہ نہیں، ہنی مون پر ہم دونوں ترکی جائیں گے۔ میں نے سنا کہ ہنی مون کے لحاظ سے ترکی بہت اچھا پلیس ہے۔ وہ اسے گھر کے اندر آنے کو کہتا دروازہ بند کر چکا تھا۔ جب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا تب وہ اس کے دروازہ بند کرنے پر خوف زدہ نہیں ہوتی تھی، لیکن آج اس کا دروازہ بند کرنا ارزا کو خوف میں مبتلا کر گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ اس کے بلانے پر آتی تھی، اور آج وہ یہاں اس کے ساتھ آئی تھی۔ ارزن، میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہمارے اس طرح یہاں آنا ٹھیک نہیں، اور دیکھیں نا کتنی رات ہو گئی ہے، اتنا اندھیرا ہو گیا، ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے، سب لوگ ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ گھبرائی سی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی، اور پھر اس کی بہانے بازیاں۔ ارزن تو دل تھام کر رہ گیا تھا۔ یقین کرو جانم، آج کوئی بھی ہمارا ویٹ نہیں کرے گا سوائے تمہاری بہن کے، اور شاید تمہاری بہن کو انتظار کرنے دینا چاہیے۔ میں تو آج آرام سے یہاں سے جانا چاہتا ہوں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا ہے۔ چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے کانوں پر اپنے لب رکھتا اچانک اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ اس کی حرکت ارزا کو اپنا دل تھامنے پر مجبور کر گئی۔ کیا ہوا، میرے بیبی کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے کر آتے ہوئے سامنے بیڈ پر بٹھا چکا تھا، جبکہ دروازہ تو اس نے کمرے میں داخل ہوتے پیر کی مدد سے بند کر دیا تھا، جبکہ دروازے کے ساتھ ساتھ اب ارزا کو اپنا دل بھی بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا، اور سامنے کھڑا شخص اس کی جان مزید مشکل میں ڈال رہا تھا۔ آپ نے دروازہ بند کیوں کیا؟ اس نے کچھ گھبراتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ جواب کچھ الٹا سے ہی ملے گا، لیکن پھر بھی وہ اسے سوال کر چکی تھی، کیونکہ ایسی ڈیٹس پر دروازے بند ہی کر دینا چاہیے۔ خیر، تمہیں کیا پتہ، تم تو پہلی دفعہ ڈیٹ پر آئی ہو نا، یہ یقیناً تمہاری زندگی کی پہلی ڈیٹ ہے، اور میں اس ڈیٹ کو بہت خوبصورت بناؤں گا۔ ارزن اس کے بالکل ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے لبوں کو بے باکی سے اپنے انگوٹھے سے چھو کر بولا، آپ پلیز تھوڑے فاصلے پر رہ کر بات کریں، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اور جو رخصتی آپ نے خود کی ہے اس کو میں نہیں مانتی۔ اس نے تھوڑی سی ہمت دکھاتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ اس کی بات پر وہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی بڑا کسی معصوم بچے کی بات پر مسکراتا ہے۔
تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے میری جان، تمہاری مرضی صرف نکاح کے وقت پوچھی جانی تھی، اور وہاں پر تم نے بڑے دھڑلے سے ہاں کیا تھا، اور بعد میں قرآن پاک کی تلاوت سنا کر مولوی صاحب کو خوش بھی کیا تھا۔ اس نے پھر سے ہنسی دباتے ہوئے کہا، اور وہ جانتی تھی یہ جو معاملہ اتنا آگے بڑھا اس کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے بڑھا، ورنہ اس کی بہن نے تو اس بات کو ثابت کر دینا تھا کہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے اپنی معصومیت میں قرآن پاک کی تلاوت سنانے کی فرمائش کر ڈالی جو مولوی صاحب نے بھی قبول کر لی۔ حالانکہ اس طرح کے جلد بازی میں کیے جانے والے نکاح میں صرف نکاح ہی پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کے نکاح میں زیادہ وقت نہیں لگتا، کوئی دھوم دھام نہیں ہوتی، سادگی سے کیے جانے والے نکاح کو سادگی سے مکمل کیا جاتا ہے۔ اور پیرزا کی وہ معصوم سی خواہش جس کو ارزن شاہ جیسے بندے کے ساتھ ساری زندگی کے لیے باندھ گئی تھی۔ ہاں تو کیا صرف نکاح میں مرضی پوچھتے ہیں اور کسی چیز میں اجازت نہیں لی جاتی؟ تو رخصتی اپنی مرضی سے کروں گی میں تو، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگی رخصتی۔ وہ اس کے سینے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ کے فاصلہ بنا رہی تھی، جب اچانک وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا اس پر سایہ فکن ہوا تھا۔ اس سے فاصلہ بنانے کے چکر میں بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ اب ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، کچھ چیزیں میری مرضی کے مطابق ہوگی، جیسا کہ آج کی حسین رات۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا اس کے سرخ ہوتے آرس کو دیکھ کر نرمی سے اس کے گالوں کو چھو کر بولا، کیا ہوگا آج کی رات؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر میں چاہوں تو یہ رات تم پر قیامت بن کر گزر سکتی ہے، اگر چاہوں تو۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، جبکہ ارزن کا ہاتھ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ اسے بھی اپنا ہی گھر سمجھو بیبی، کیونکہ میں تو رخصتی کے بعد تمہیں یہیں پر لے کر آؤں گا، تمہاری بہن کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، وہ میری سالی کم سوتن زیادہ، اور میں اس سالی نما سوتن سے فاصلہ بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے اب اسی گھر کو اپنا گھر سمجھو اور فضول باتیں چھوڑ کر رومانٹک باتیں کرو۔ اب کی دفعہ اس نے بڑی بے باکی سے اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیری تھی، اور اس کی حرکت ارزا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر گئی۔ وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی، اتنی شدید سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمایاں ہونے لگی۔ ارزن اس کے ڈر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے ڈر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنی محبت کی پھوار برسانے لگا۔ اس کے نکوش کو آہستہ آہستہ چومتا اس کی گردن کی طرف آیا تھا، اس کے لبوں کی حرکت پڑ رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے سارے نکوش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کے کندھے پر موجود دوپٹے کو آہستہ سے اس کے وجود سے الگ کر گیا تھا، جبکہ اس کی بے باکیوں پر اس کے ڈر میں اضافہ ہوا تھا۔ میرے خیال میں اب مزید تمہیں مجھ سے دور رہ کر میری محبت کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ سب سے اہم چیز ہمارے رشتے میں نکاح تھا جو ہو چکا ہے، اب تم پر میرا حق ہے اور میں اس حق کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے وجود کو چھوتے ہوئے جیسے ضبط کا دامن چھوڑ چکا تھا۔ میں مزید یہ فاصلے نہیں رکھنا چاہتا، میں یہ دوریاں مٹا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا، اس کا انداز شدت سے اختیار کرتا جا رہا تھا، جبکہ اپنے فراق کی ڈوریاں کھلنے کے بعد اسے اپنی کمر پر اس کے سخت ہاتھوں کا لمس بڑی بے باکی لیے محسوس ہوا، تو اس کی سانسیں ارزن کے لبوں میں ہی دبنے لگیں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی سے خود سے دور کرنے کی ہلکی سی کوشش کرنے لگی۔ یہ غلط ہے، رخصتی نہیں ہوئی ارزن، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ نکاح تو ہوا ہے نا، اب تم میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے۔ میں یہ دوریاں برداشت نہیں کر پا رہا، بس ختم کرو، میں تمہیں ہر لحاظ سے بنانا چاہتا ہوں۔ تم سے محبت کے بعد یہ ڈر سکون نہیں لینے دے رہا کہ کہیں تمہارے دل کے دروازے کسی غیر کے لیے نہ کھل جائیں۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں تم کسی نام کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں نہ سجا لو۔ اپنے ہاتھ میں نہ سجا لو۔ اس وقت تمہیں اپنا بنانے کے لیے مجھے بس ایک نکاح ہی سمجھ میں آیا، اور اب نکاح کے بعد اس دل میں تمہاری طلب بڑھتی جا رہی ہے، میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا۔ ارزا، مجھے خود سے دور مت کرو، اب یہ دوری برداشت نہیں کر پاؤں گا میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں تمہاری دھڑکنوں پر اپنے نام کی مہر لگانا چاہتا ہوں، میں تم پر، تمہارے وجود پر اپنی ملکیت چاہتا ہوں۔ اگر میں اس وقت تم سے دور ہو گیا تو شاید یہ طلب، یہ نشہ مجھے ختم کر دے گا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے بے باک جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ اپنے کندھے سے سرکتی فراق پر وہ اس کی سانسیں تھمنے لگی۔ وہ اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتے ہوئے وہاں اپنے لبوں کی بے باک مہر سجانے لگا۔ ارزا اسے چاہ کر بھی روک نہیں پا رہی تھی، اور اس کے ارادے رکنے والے لگ بھی نہیں رہے تھے۔ اٹھ کر ذرا سا پیچھے ہوتا اپنی شرٹ کو کھول کر اتارنے کی بجائے ایک جھٹکے سے سارے بٹن توڑ گیا تھا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اس پہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج اتنی ہی ایپیسوڈ انجوائے کریں، طبیعت تھوڑی خراب ہے، مجھے تھوڑا کام بھی ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، اللہ حافظ۔